بعض مرتبہ آدمی کی آمدنی تو کافی ہوتی ہے لیکن اخراجات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قرضہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسا آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ یا 1.5 روپیہ وہ مہینے کی سیلری کما لیتا ہے، اتنی تنخواہ ہے اس کی، لیکن اس کے اوپر قرضہ 7, 8 یا 10 لاکھ روپے کا قرضہ بھی ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ اور اس کے خرچے بھی ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بھی زکوٰۃ لینے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ جو کما رہا ہے وہ تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اس کو خرچ کرتے ہوئے تو یہ اپنی کبھی بھی جو ہے قرض کو ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ اور یہاں فقہا نے جو ہے اپنے فتاویٰ میں، خاص کر جو ہے فتاویٰ ہندیہ اور فتاویٰ عالمگیریہ اور اسی طرح دیگر فتاویٰ میں بھی یہ لکھا ہے کہ فَإِن كَانَ مُسْتَغْرَقًا بِالْحَاجَةِ لِمَالِكِهِ، کہ اگر وہ پورا کے پورا مال اگر آدمی کا اپنی حاجت کے اندر وہ مستغرق ہے اور پورا کے پورا ڈوبا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اباح اخذها، اس کا لینا زکوٰۃ کا ٹھیک ہوگا، وَإِلَّا حَرَمَهُ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے اور پھر اس کے لیے حرام ہوگا کہ وہ زکوٰۃ لے۔ تو زکوٰۃ لینا اسی وقت ٹھیک ہوتا ہے آدمی کے لیے جب اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوں اور قرضہ بھی اس کے اوپر اچھا خاصا ہو۔ اب اس سے ہمیں 2 مسئلے اور بھی پتہ چلے کہ یہ تو میں نے ان کا بتایا کہ جن کی آمدنی اچھی خاصی ہے، لیکن جن کی آمدنی بالکل کم ہے، 15,000 20,000 25,000، یا اسی طرح ان کی آمدنی جو ہے وہ معقول ہے، کچھ درمیانی ہے، 35,000 40,000، تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا اگر ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں اگر ان کا پورا نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا بالکل ٹھیک ہے۔ جب ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو قرضے کے اندر اچھا خاصا ڈوبا ہوا ہے اور 8-10 لاکھ کا قرضہ ہے اور ماہانہ آمدنی بھی اس کی 1,00,000 روپیہ ہے یا 1.5 لاکھ روپیہ ہے، لیکن بچ نہیں سکتا اس کے پاس، اس کے اپنے کنبے کے اخراجات اتنے، جب اس کے لیے جائز ہے تو کم آمدنی والا یا معقول آمدنی والے کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے، لیکن شرط یہ کہ اس کے اخراجات زیادہ ہوں اور اس کو پورا نہ ہوتا ہو اس وقت۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی سے ادویات دے کر دینا یا راشن لے کر دینا یا ڈاکٹرز کی فیس ادا کرنا اور اسی طرح اسکول کالجز کی فیس، یونیورسٹی کی فیس، یہ یا ٹیوشن یا کوچنگ کی فیسیں دینا بچوں کی زکوٰۃ کے پیسوں سے کیسا ہے؟ تو اس میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ چیزیں خرید کر دے سکتا ہے۔ دوائیاں خرید لی لیکن لیتے وقت دوائیوں کی نیت اس نے زکوٰۃ کی تھی کہ یہ میں جو خرید رہا ہوں اس سے میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت کرتا ہے تو بھی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح بچوں کی جو فیسیں ہیں تو جو پیسے دینے والا ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں ہی دے دے، ان کو مالک بنا دے، یا ان کے والدین کو ان کا وکیل بنا دے کہ آپ اپنے بچوں کی فیسیں ادا کریں، اسکول کی ہیں یا کالج کی ہیں یا اسی طرح یونیورسٹی کی ہیں۔ اس طرح آدمی کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی فیس دینی ہے تو مریض کو ہاتھ میں دے دے، وہ خود دے دے گا۔ اگر مریض ایسے بیڈ پر ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، تو اس کے گھر والے جو ہے اس کی طرف سے وکیل بن کر لے لیں اور مریض کے اوپر خرچ کرتے رہیں اور ہاسپٹل میں پیسے دیتے رہیں۔ اگر ایسی صورت بھی نہیں ہے تو پھر ہاسپٹل والوں کو خود کو ہم وکیل بنا سکتے ہیں اس میں کہ بھئی یہ آپ وکیل بن جائیں اور اس مریض کے اوپر وقتاً فوقتاً جیسے خرچہ ہوتا جائے، جن جن مدات کے اندر خرچہ ہوتا جائے اس میں آپ اس کی زکوٰۃ کی مد میں پیسے کاٹتے جائیں اور اس کے علاج میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی فقہا نے لکھا ہے۔ اور زکوٰۃ کی رقم البتہ مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کے اخراجات کی میں جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ اس میں زکوٰۃ کی رقم میں اصل جو ہے وہ مالک بنانا ہوتا ہے، اور مالک مسجد کا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو آپ مالک کس کو بنائیں گے رقم کا؟ زکوٰۃ دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تبھی میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ مریض کو خود دے دے یا بچوں کو خود دے دے، یا مریض کو نہیں دے سکتا تو وکیل بنا دے اور وکیل یا پھر ہاسپٹل والوں کو بنا دے۔ تو یہاں کوئی وکیل بن نہیں سکتا مسجد میں، کیونکہ اس کا تو اللہ ہی والی ہے اور اللہ ہی مالک ہے۔ تیسرا مسئلہ، بینک والے اکاؤنٹ ہولڈر کی جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں،
تو یہ دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. کرنٹلی اکاؤنٹ کے اندر نہیں کاٹتے وہ، کیونکہ ان کے فارم کے اندر یہ پالیسی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کرنٹ جو اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے جس میں پیسے وہیں کے وہیں رہتے ہیں اس میں وہ زکوٰۃ نہیں کاٹتے ہیں. وہ زکوٰۃ جو وہ کٹوتی کرتے ہیں وہ اس صورت میں کرتے ہیں جب پروفٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو تو اس میں وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں. اب وہ اس میں ان کی جو فارم ہم جب شروع میں فل کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کا یا پروفٹ اکاؤنٹ کا تو اس میں پہلے سے یہ بات متعین ہوتی ہے کہ ہم آپ کی جو ہے وہ سالانہ زکوٰۃ بھی کاٹیں گے، تو مالک خود راضی ہوتا ہے. اب اگر وہ بینک والے زکوٰۃ کاٹ کر اور وہ مستحقین تک دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اس طرح سے. لیکن اگر مالک نے اجازت نہیں دی تھی، بینک والوں نے خود ہی کاٹ لی ہے، ان کی پالیسی میں نہیں تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم کاٹیں گے ہی، اور مالک نے اجازت نہیں دی تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ بینک کے کٹوتی کرنے سے نہیں بلکہ مالک کی اجازت سے ہوتی ہے، اور مالک بینک والے نہیں ہے، وہ تو رکھوالے ہیں صرف پیسے کے. مالک تو وہی ہے جس نے پیسے جمع کروائے ہیں اپنے. تو لہٰذا کوشش یہی کی جائے کہ کرنٹلی اکاؤنٹ کھلوائے جائیں، سیونگ یا پروفٹ اکاؤنٹ نہ کھلوائے جائے. اس میں کافی قسم کے مسائل بھی ہیں اور پھر وہ سودی اکاؤنٹ بھی بن جاتا ہے بعض مرتبہ. طالب علم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. طالب علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ان کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں البتہ طالب علم کی نوعیت کو دیکھیں. طالب علم اگر دین کا ہے اور وہ دین کو اخلاص کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے. لیکن اگر وہ طالب علم ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دین کا ہے تو صحیح لیکن وہ مدرسوں میں جاتا بھی نہیں ہے اور وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، موبائل میں لگا رہتا ہے، تو ایسے طالب علم کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. وہ تو اور زیادہ ستیہ ناش کرے گا آگے جا کے دین کا. پھر وہ ایسی کسی جگہ پہ اگر آ کے بیٹھ جائے گا تو لوگوں کو اور زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا. لہٰذا ایسے شخص کی، ایسے طالب علم کی تو تربیت پہلے کی جائے، اس کے بعد اس کو دین کی تعلیم دی جائے کہ کل کو آ کے وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا بتائے گا. اول تو ایسے شخص کے اندر علم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح کیا بتائے گا لوگوں کو. تو لہٰذا اس بات کا خیال کریں کہ زکوٰۃ دیتے وقت آدمی کی حیثیت کو اور کیٹیگری اور اس کے لیول کو دیکھ لیا جائے کہ یہ اس قابل بھی ہے. اب بے نمازی اور چرسی موالیوں کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ آپ کی ادا کیا ہوگی اس میں. اور اگر اسی طرح دنیا کا طالب علم ہے لیکن وہ دیانتداری کے ساتھ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آپ کے سامنے ہے وہ، تو پھر اس کو زکوٰۃ دیں آپ. کیونکہ اصل تو معاشرے کو سدھارنا ہے. اگر معاشرے کو سدھارنے والا دین کا طالب علم دین کی تعلیم حاصل کیے بغیر وہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے تو اس کو ہم پیسے دے کے تو اور زیادہ جری کر رہے ہیں. لہٰذا ایسے شخص کو نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی دنیا کا طالب علم ہے اور وہ دیانتداری سے پڑھ رہا ہے اس کو دے دیں، اور وہ مجھ سے اس کو کتابیں خریدنی ہیں، اس کو اپنی فیسیں پے کرنی ہے تو اس کو ہم دے سکتے ہیں، وہ لے سکتا ہے. کوئی بھی آگے کام کر سکتا ہے اس طرح. وہ غیر مسلمین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. قادیانی، آغا خانی، شیعہ، اس طرح کے یہودی، مسیحی، عیسائی برادریاں جو ہوتی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کا صرف مقصد جو ہے غربت کو ختم کرنا نہیں ہوتا میرے دوستوں. اصل اس کا مقصد عبادت کرنا ہوتا ہے، اور عبادت جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ ہوتی ہے، اور غیر مسلمین ناپاک ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو الفاظ میں بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اصل زکوٰۃ کا مقصد جہاں غربت کو دور کرنا ہے، افلاس کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کے اندر فراوانی کو کرنا ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ کا اصل مقصد وہ عبادت بھی ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو جو عبادت ہے، اور زکوٰۃ کو دو وہ بھی عبادت ہے. تو عبادت جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ ہوتی ہے اور غیر مسلمین پاک نہیں ہے. اگلا مسئلہ جو ہے، باپ اور بیٹوں نے اگر مل کر پیسہ کمایا ہے تو آیا زکوٰۃ کون دے گا؟ عام طور پر ہمارے یہاں جو کاروبار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں، باپ بھی آ رہا ہوتا ہے کام پر، بیٹے بھی آ رہے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دکانیں بڑھتی جاتی ہیں. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کا اصل مالک کون ہے، اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے. تو جس کے پاس سارا پیسہ ہے اور جو پیسے کا تصرف اپنے مالکیت کی بنیاد پر کر رہا ہے، زکوٰۃ اسی کے ذمہ آئے گی. اگر باپ نے اپنے پاس سارا کچھ رکھا ہوا ہے اور وہ بیٹوں کو صرف خرچے دیتا ہے یا متعین تنخواہیں دیتا ہے مثال کے طور پر، تو اس صورت میں باپ زکوٰۃ دے گا، بیٹا نہیں دے گا. لیکن اگر کمانے کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ مہینے کے اندر اپنا اپنا حساب الگ الگ کر لیتے ہیں، جو جس کو جتنا نفع آیا ہے باپ لے کے الگ ہو جاتا ہے، بیٹا لے کر الگ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے دونوں اگر نصاب تک پہنچ چکے ہیں، جو 52.5 تولہ چاندی کیا ہے یا جو بھی نصاب کی بات میں بعد میں کروں گا، تو وہ اپنے اپنے طور پر الگ الگ زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ دونوں کے الگ الگ شیئرز ہیں، دونوں کے الگ الگ حساب کتاب ہیں، اور وہ مہینے کے اخیر میں جو ہے اپنا اپنا لے کر الگ ہو جاتے ہیں.
ہیں. چاہے ایک بیٹا ہے یا زیادہ بیٹے ہیں, اگر ان کا حساب الگ الگ ہوتا ہے ہر ماہ کے اندر یا 3 ماہ کے اندر, جیسے بھی ان کی ترتیب ہے, تو زکوٰۃ دینے کے اندر بھی وہ خود مختار ہوں گے. اپنے باپ سارے مال کی پھر نہیں دے گا, باپ اتنے کی دے گا جتنا باپ کے حصے میں آ رہا ہے, بیٹے پھر اتنا ہی دیں گے جتنا ان کے حصے میں آ رہا ہے, اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے مال تو.